بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج وظیفہ بھی سن لیں۔ آج کے اسمبلی پروگرام میں بعض بچے آپ جانتے ہیں، آپ بعض بچوں کے گھر میں ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں، گلی کے اندر کتے بھی ہوتے ہیں، بعض بچے وہ کتوں سے ڈرتے بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے چیز ہی ایسی ہے کہ ڈر لگ جاتا ہے جب وہ بھونکتے ہیں۔ مسئلہ تو ہوتا ہے، ہر شخص ڈر جاتا ہے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے خدا نہ خواستہ اگر کتا آ جائے تو ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ وہ اگر کتا کاٹ لے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ نے چاہا تو کتا کاٹے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کتا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ کے پاس میں ایک تو وظیفہ یہ لے کر آیا ہوں کہ کتا بھونک رہا ہو تو کیا پڑھا جائے، اور اگر کتا کاٹ لے، اگر کتا پیچھے پڑ جائے، جان نہ چھوڑ رہا ہو تو کیا پڑھا جائے، اور کاٹ لے تو کیا پڑھا جائے۔ دو وظیفے آپ کے سامنے میں رکھوں گا، تمام بچے ان کو یاد کر کے اس کو آگے پہنچائیں، اس بات کو آگے پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ پہلا ہے کہ اگر کتا پیچھے پڑ جائے، کتا پیچھے پڑ جائے، جان نہ چھوڑے، بھونک رہا ہو تو کیا کریں۔ ہمارے اساتذہ بھی ہیں، یہ بھی اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہم سب کو صدائے مدینہ لگاتے ہیں، تو بعض اوقات جب ہمارے قافلے اطراف میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، ویلیج میں، تو وہاں بھی کتے ہوتے ہیں تو بھونکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں نا تو کتے یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا وہ چلے جاتے ہیں، ہمیں بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قریب آتے ہیں، ایسے لگتا ہے اب یہ ٹانگ کو پکڑ لیں گے، مگر وہ چلے جاتے ہیں وظیفہ پڑھنے کی برکت سے۔ تو آپ بھی بچوں یہ وظیفہ یاد کر لیں، بہت آسان وظیفہ، یہ ہر بچہ یاد کر سکتا ہے، بہت آسان ہے کہ کتا اگر جان نہ چھوڑا ہو، پیچھے پڑ جائے، بھونک رہا ہو اور آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے کہ یہ مجھے کاٹ نہ لے، تو کیا وظیفہ ہے سن لیں 3 مرتبہ۔ یا حیو یا قیوم، کیا وظیفہ ہے؟ یا حیو یا قیوم، یہ 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ وہ کتا بھونکنا بند کر دے گا، یا وہ دور ہٹ جائے گا، یا تو وہ بھونکنا چھوڑ دے گا، یا وہ آپ کا راستہ چھوڑ دے گا، یا وہ خاموشی کے ساتھ وہیں بیٹھ جائے گا، یا وہ چلا جائے گا۔ تو آپ بچے نیت کریں، اگر خدا نخواستہ راستے میں کتا نظر آیا ہو، اس نے بھونکنا شروع کیا تو ہم اس کو ماریں گے نہیں، پتھر وغیرہ بچے مارتے تو پھر وہ ظاہری بات اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ وظیفہ پڑھیں، مارنے کی بجائے آپ وظیفہ پڑھیں۔ آپ ظاہری پتھر اٹھائیں گے تو وہ بھی ڈرے گا، اپنی جان تو اس نے کتے نے بچانی ہوتی ہے، تو وہ لپکے گا آپ کی طرف، اس نے جان بچانی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ پتھر اٹھانے کی بجائے آپ وظیفہ پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر آپ کو وظیفہ یاد نہ رہے، بعض اوقات وظیفہ پڑھنے کا یاد نہیں رہتا، خوف بندے پہ طاری ہو جاتا ہے کہ کیا کرے، کتا فوراً آ گیا، کاٹ لیا، اب کیا کریں۔ اب ظاہری بات ہے ڈاکٹر تو وہاں آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بندہ بھی نہیں ہے جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس اتنی جلدی لے کر جا سکے۔ اور اس کتے کے اندر جب یہ کتا کاٹتا ہے، یا بھیڑیا یا بلی یا خرگوش، اس طرح کے جانوروں کے اندر ریبیز نام کا وائرس ہوتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ریبیز، RABIES، ریبیز، یہ وائرس ہے، اور اس وائرس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اس وائرس سے انسان کی۔ اب جب کتا کاٹتا ہے، بھیڑیا یا بلی کاٹتی ہے نا، دانت اس کے لگتے ہیں جسم کے اندر، تو پھر یہ وائرس جو ہے ریبیز، یہ منتقل ہو جاتا ہے باڈی کے اندر۔ باڈی کے اندر جب یہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں ہیں، سمپٹمز ہیں، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوتے ہیں، مگر فوری آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ آپ تو ابھی ہاسپٹل نہیں جا سکتے یا ڈاکٹر کے پاس فوری نہیں جا سکتے، سب سے پہلے آپ تکلیف ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے خون بھی بہ رہا ہو، آپ فوری کیا عمل کریں، اپنی
انگلی کو لے، جہاں پہ زخم ہے، جہاں پہ اس کتے نے کاٹا ہے، اس کے ارد گرد انگلی کو گھمائیں، ایسے انگلی کو گھماتے جائیں اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں؟ انگلی کو اس زخم کے گرد کیا کریں؟ جہاں پر کتے نے، بلی نے، بھیڑیا نے، خرگوش نے کاٹ لیا، دانت لگا دیا، تو وہ آپ اس زخم کے ارد گرد انگلی کو گھمائیں، انگلی کو گھمائیں، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، زہر کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جو وائرس ہے نا، ریبیز، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چاہے گا تو وہ وائرس سے جسم سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ابتدائی سٹیج ہوتی ہے تو اس وقت وائرس ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ دم کر لیں، پھر چاہے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور لازمی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے انجیکشن ہوتے ہیں، انجیکشن بھی لگتے ہیں، بڑا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے یہ۔ تو اللہ سب ہم کی حفاظت فرمائے، بچوں کی بھی، ہمارے بھی اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔